حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن امپائر میں اسلام کے ایمبیسیڈر بن کر گئے تھے، تو وہ رومن لوگوں نے کہا ہمارے کلچر کے مطابق کھائیے، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں میرے پیارے کے کلچر کو، میں میرے پیارے کی ڈسپلن کو، میں میرے پیارے کے طور طریق کو یہ بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ہے ہمارے لیے زندگی جینے کا پیغام۔ ہمارا نوجوان اسلامی بال رکھنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اسلامی ٹوپی پہننے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اسلامی لباس پہننے میں بے عزتی سمجھتا ہے۔ میں کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں، آج کل جو لڑکیاں داڑھی والے کے ساتھ رشتہ منظور نہیں کرتی، اور اگر یہ بولتی ہیں کہ میں رشتہ اس لیے منظور نہیں کرتی کہ وہ داڑھی والا ہے، ایسی بچی کے ایمان میں سے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ میں فلی آتھورٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، میں مفتی آدمی ہوں، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں۔ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسلام کا اصول ہے کسی عمل کو آپ نہ کریں وہ الگ بات ہے، کسی عمل کو آپ نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن کسی سنت کا مذاق اڑائیں اس سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر برقع نہیں پہنتی تو کافر نہیں بنے گی، گنہگار ہوگی، لیکن وہ برقعے کا مذاق اڑاتی ہو تو گئی وہ کام سے۔ ایک آدمی اگر داڑھی نہیں رکھتا فاسق تو بنے گا، کافر نہیں بنے گا، لیکن اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے بندو زبان سے جو بات بولتے ہو اس کے بارے میں غور کرو۔ آج کل کا ہمارا نوجوان کبھی کبھی بول دیتا ہے کہ یہ کیا اسلامی بال رکھنے کے، وہ تو پاگل جیسا آدمی لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب آپ نے اسلامی کلچر کو پاگلوں کا کلچر کہا ہے، جبکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے عقل مند کا کلچر ہے۔ آدمی اتنا بولنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اسی کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا۔ بس یہ آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں گفتگو، کہ ایک دور آئے گا کہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے، آدمی شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ دنیا کے چھوٹے موٹے عزت اور سامان اور دنیا کی چھوٹی موٹی اغراض کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بیٹ ڈالے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان چلا گیا، میری بیوی میرے نکاح سے نکل گئی، میری آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے سوچو، سوچ کر بولو اور اسلامی کلچر کو اپناؤ۔ ہندوستان میں یہ جو حکومت ہے اس کا مقابلہ صرف ایجیٹیشن کے ذریعے، صرف دستخط کے ذریعے کبھی بھی نہیں ہوگا، پریکٹیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا کہ تم ہمارے کلچر کو مٹانے کی UCC لا کر کتنی بھی کوشش کرو، ہم پرسنلی ہمارا اسلامی کلچر اپنائیں گے، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ ہے سب سے اچھا طریقہ، ورنہ کتنے بھی دستخط کر دو، جنہیں جو کرنا ہے وہ تو، اور دستخط کرنے سے ہمارا فریضہ ادا نہیں ہو جاتا ہے، اصل تو پریکٹیکلی لائف میں کام کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت خوب ترقی نصیب فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے